ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک۔ اللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعاؤں کا سلسلہ اپنے 14ویں مرحلے پر اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات، پروردگارا اس مہینے میں میری لغزشوں پر میرا مواخذہ نہ فرما، وَأَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْحَفَوَاتِ، اور خطاؤں اور گناہوں سے دوچار ہونے سے دور فرما، وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، مجھے آزمائشوں اور آفات کا نشانہ قرار نہ دے، بِعِزَّتِكَ یا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ، تیری عزت کے واسطے اے مسلمانوں کی عزت و عظمت۔ آج کی اس دعا میں متعدد موضوعات ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے آخری مرحلے پر بعزت کا اے پروردگار تیری عزت کا واسطہ ہے، اسی سے عزت اور ذلت کے حوالے سے کچھ چیزیں گزارش کرنی ہیں۔ عزت کے اصل معنی جو ارباب لغت نے بیان کیے ہیں وہ یہ کہ ایسی زمین کو کہ جہاں پر اگر پانی ڈالا جائے تو اس کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، تو ایسی زمین کو اعزاز یا اعزاز، ارض اعزاز یا اعزاز سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی نفوذ نہ کر سکے کوئی چیز۔ قرآن مجید میں بھی کتاب یعنی قرآن نے خود اپنی جو ایک صفت بیان کی ہے اس میں لفظ عزیز کا ذکر ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، لیکن اس کے بعد بیان فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کتاب عزیز ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ باطل اس میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیات فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری مطلق عزت جو ہے وہ پروردگار عالم کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام مومنین کے لیے یہ عزت ہے جو قرار دی گئی ہے۔ یہ ماہ اور اس مہینے میں پروردگار عالم انسانوں کو ذلت سے رہائی دینا چاہتا ہے اور اسے عزیز بنانا چاہتا ہے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم تلاش کریں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے عزت حاصل ہوتی ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ عوامل عزت میں سب سے پہلی چیز جو ذکر ہوئی ہے وہ بندگی ہے، عبودیت ہے، جیسا کہ خود مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، پروردگارہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، یعنی بندگی انسان کے اندر عزت لاتی ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام والعزیز من اعزتہ عبادتک، عزت دار وہ انسان ہے کہ جس کو تیری عبادت نے، تیری بندگی نے عزیز بنایا ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عوامل ہیں۔ صبر کو عامل عزت قرار دیا گیا ہے، عفو و گزشت، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنا، اپنی زبان کو محفوظ رکھنا۔ روایت میں ہے کہ اگر انسان اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے تو یہ باعث عزت ہے۔ احکام اسلام کو جاری کرنا، سماج اور معاشرے میں اس کے اجرا کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی عوامل عزت میں سے ہے۔ اور آخر میں ایک چیز ہے وہ حق کو قبول کرنا اور باطل کے مقابلے میں حق بات کا کہنا، یہ بھی انسان کے اندر
عزت لے کر آتی ہے، اور پروردگار عالم اس مہینے میں خاص طور سے انسان کو عزیز بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ شریعت میں کچھ ایسے مسائل ہیں، مثال کے طور پر اگر انسان کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ تیمم کر کے ہماری بارگاہ میں آ جائیں، لیکن اگر پانی مل رہا ہے اور یا کوشش کریں کہ پانی مل جائے تو اس سے وضو کریں اور پھر ہماری بارگاہ میں آئیں۔ لیکن ایک شرعی مسئلے کی طرف جو ہمارے علماء نے اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی تو دے رہا ہو لیکن وہ آپ کو ذلیل اور خوار کر رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ پانی لینا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ تیمم کر کے ہماری بارگاہ میں آ جاؤ۔ یعنی اگر عبادت پروردگار نماز تک بھی پہنچنے میں انسان کو ذلت کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہو تو اسلام کہتا ہے وہ نماز کی جس کے ذریعے سے ہم تمہیں عزیز بنانا چاہتے ہیں، ہم یہ اجازت نہیں دیتے کہ تم ذلت کے ساتھ ہماری بارگاہ میں آؤ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، اس ماہ بندگی میں اپنی عبادت کے ذریعے سے ہمیں عزیز بنا دے، بندگی کے ذریعے سے ہمیں زندگی عطا فرما۔ والسلام۔